یہ میری بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ پھر ہمارا رب جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، تو اس نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، وہ تو مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ مشکل کام سوچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا سیدھے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے؟ دیکھیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ راستہ سیدھا ہے اور آسان بھی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کہیں کا سفر کرتے ہیں تو آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں، آسان راستہ، صحیح راستہ جو بالکل سیدھا ہو، یہ ہو، یعنی دو راستے ہیں مثال کے طور پہ، اس میں ایک میں بہت موڑ ہیں اور گم ہونے کا خطرہ ہے، ایک راستہ بالکل سیدھا ہے، تو آپ کون سے راستے پر چلیں گے؟ سیدھے راستے۔ یہ ہمارے مطلب دنیا کی میں مثال لے رہا ہوں، بھئی ہمیں سیدھا وہ مختصر راستہ بتاؤ، شارٹ کٹ، وہاں تک پہنچنے کا، یہ ہم دنیا میں ایسے کرتے ہیں نا، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، سیدھا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اللہ جو ہے وہ کہاں ہے، کہاں پر ملے گا؟ تو یہ جواب قرآن میں ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ پھر دوسری آیت ہے سورہ نحل کی، وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، سیدھے راستے کی انتہا تو رب ہے، باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو کہ راستہ بھٹک گیا ہے اور وہ غلط راستوں پر چل رہا ہے، منزل غلط ہو چکی ہے ہماری۔ تو سیدھے راستے پر چلنا تو اس وقت ممکن ہو جائے گا جب آپ اس منزل کا تعین کر لیں۔ سیدھا راستہ اگر بہت بھی سیدھا ہو اور بہت بھی شارٹ کٹ ہو، لیکن آپ جانا نہیں چاہتے ہیں وہاں پہ، تو پھر آپ اس راستے پہ نہیں جائیں گے۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، ظاہر ہے، تو ہم دنیا کے راستوں پر چلتے رہتے ہیں، خود بھی اپنے اولاد کو بھی بس ظاہر کے راستوں پر لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنا مائیں جو ہیں، باپ اپنے بچوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اور یعنی سبق وغیرہ میں نا، بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اکثر مائیں جو ہیں، ظاہر ہے کہ باپ تو باہر ہوتا ہے، تو مائیں کہ بھئی ہوم ورک ملا ہے، آج کرو، شاباش بیٹھو، یہ تمہارے ہوم ورک کا، ایسا ہوتا ہے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ہماری منزل جو ہے وہ دنیا ہے۔ اگر آپ اپنی نیت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو سیدھے راستے پر چلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک کلیئر بات ہے، ہم اپنی نیت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان مزے چاہتا ہے، دنیا کے مزے۔ کچھ جوان لڑکے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یار ہم نے تو ابھی کچھ دیکھا نہیں ہے، چلو مزے کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ سیر سپاٹا اور یہ سیر و تفریح، اگرچہ اس کو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن توجہ ساری یعنی بچپن سے جب آپ نکلے جوانی، اور پھر آپ سیر سپاٹا، وہاں جائیں، یہاں جائیں، وہاں جائیں، یہاں جائیں۔ ہم چھوٹے تھے، میرے خیال سے 7ویں یا 5ویں کلاس میں تھے، تو استاد ہمیں تخبائی کے کھنڈرات لے گئے تھے، وہاں پہ ہم نے تصویریں وغیرہ یہ بھی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، غیر نصابی سرگرمیاں ہم جسے کہتے ہیں نا تو سیدھے راستے پر چلنا مشکل تو نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور سیدھا تو سیدھا راستہ ہے، یہ تو موٹر وے ہے۔
اور بہت آسان اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ اپنی نیت کو درست کر لیں. جب تک آپ نیت درست نہیں کرتے تو بات پھر مشکل ہی رہتی ہے، آپ پھر سوچتے ہی رہتے ہیں، اور بعض لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی آ جاتی ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، یہ تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے. تو دیکھیں، ایک تو یہ ہمارے دین جو ہے یہ فطرت ہے ہماری، یہ بات نوٹ کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. فطرت کیا ہے؟ جو ہماری نیچر ہے. اب دیکھیں، ایک آم کی گٹھلی ہے، اس کی کوئی نیچر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی کوئی نیچر ہے کہ اگر اس کو آپ مٹی میں دبا دیں، مناسب زمین ہو، مناسب موسم ہو اور سارے حالات برابر ہوں، تو وہ اپنی نیچر کے مطابق کام کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ پودا بنے گا، اس سے درخت بنے گا، اس پہ آم لگیں گے. یہ گٹھلی کے لیے ایک بہت بڑا درخت بننا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ اس کو یعنی مناسب زمین میں لیں، مناسب پانی وغیرہ، یہ تو وہ گٹھلی جو ہے وہ ایک ایسا درخت بن جائے گی جس سے سالوں آپ پھر پھل لیتے رہیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ 5 سال میں میرے خیال سے یا جو بھی ہے، ہم نے یہاں لگایا تھا اپنے ایک گھر میں، تو وہ 4 سال میں آم دینے لگا تھا پودا درسگاہ میں. تو دیکھیں، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، ہم ہر کام کو ایک ریسیپی ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس بات سے کسی کو اختلاف ہے؟ کوئی بھی کام ہے اس کی ایک ریسیپی ہے. اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں، گلاس کو منہ سے لگائیں، لیکن اگر آپ سر کے بل کھڑے ہو گئے، الٹے کھڑے ہو گئے سر کے بل، تو پھر پانی پی سکتے ہیں؟ تو ریسیپی ہے نا، ایک طریقہ ہے، تو اس کے طریقے کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے. دین جو ہے یہ مشکل نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. یہ میری بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین میں تنگی نہیں ہے، حرج نہیں ہے. پھر ہمارا رب جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، تو اس نے قرآن میں یہ فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. وہ تو مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ مشکل کام سوچے؟ یعنی آپ دیکھیں اپنی اولاد کو جب چھوٹی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 2 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، تو ماں کبھی اسے کہتی ہے کہ تم جاؤ جا کے چائے بناؤ، یا جھاڑو دو، یا وائپر لگاؤ؟ وہ تو شوق میں بچے وائپر اٹھا لیتے ہیں نا، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ذمہ داری تو آپ دیکھ لیں، اب آپ اپنے بچوں پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. تو اللہ جو ہمارا رب ہے اور بہت مہربان ہے، وہ کیسے ہم پہ ایسا بوجھ ڈالے گا جو ہم اٹھا نہ سکیں؟ تو بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم